جب ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کی توفیق کب دیتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سوال محض ایک علمی یا نظری بحث نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی معاملہ ہے جو انسان کی پوری زندگی، اس کے اعمال، اس کے دل کی کیفیت اور اس کے رب کے ساتھ تعلق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ نیکی کی توفیق دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، ایک ایسی نعمت جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر اس کے اثرات انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتے ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، یہ وہ قوت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور یہ وہ کشش ہے جو بندے کو بار بار اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں، ہر ایک کے پاس عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اچھائی اور برائی کا شعور بھی ہے، مگر اس کے باوجود سب لوگ نیکی کے راستے پر نہیں چلتے۔ کچھ لوگ نیکی کو جانتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، کچھ عمل شروع کرتے ہیں مگر اس میں استقامت نہیں رکھتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ یہاں آ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل چیز صرف علم یا موقع نہیں بلکہ توفیق ہے، اور توفیق اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں ہدایت کی چنگاری پیدا کرتا ہے۔ یہ چنگاری بظاہر چھوٹی ہوتی ہے مگر اگر بندہ اس کی قدر کرے تو یہی چنگاری ایک روشن چراغ بن جاتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو منور کر دیتی ہے۔ دل کی یہ بیداری اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس بندے پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی ہے۔ وہ اسے غفلت کی نیند سے جگانا چاہتا ہے، اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ جب دل میں یہ بیداری آتی ہے تو انسان اپنے اعمال پر غور کرنا شروع کرتا ہے۔ اسے اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، وہ اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ یہی طلب دراصل توبہ کی بنیاد ہے۔ توبہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی وہ پہلا قدم ہے جس کے بعد نیکی کی توفیق کا سلسلہ شروع ہوتا۔ انسان کی زندگی میں نیت کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ جب تک نیت خالص نہ ہو، عمل میں برکت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص نیکی کا کام صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے یا اس میں دنیاوی مفاد تلاش کرتا ہے تو بظاہر وہ عمل نیکی نظر آتا ہے مگر اس کی حقیقت خالی ہوتی۔ اس کے برعکس جب کوئی بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہی خلوص نیکی کی توفیق کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون سچا ہے، کون مخلص ہے، کون صرف دکھاوے میں لگا ہوا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں اخلاص دیکھتا ہے تو اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ ایسی نیکیاں کرنے لگتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی اسے نماز میں لذت آنے لگتی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں دل لگنے لگتا ہے، کبھی دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے دی گئی توفیق کی نشانیاں ہیں۔ نیکی کی توفیق کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو نیکی کرنے میں خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کسی بھی نعمت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ سکون دراصل اللہ کی رضا کی جھلک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں گناہ کے بعد بھی کوئی خلش نہ ہو تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس کا دل سخت تو نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حالات میں آزماتا ہے، کبھی خوشحالی دے کر، کبھی تنگی میں ڈال کر، کبھی کامیابی دے کر، کبھی ناکامی کے ذریعے۔ یہ سب آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے رب کی طرف کتنی سچائی سے رجوع کرتا ہے۔ جب بندہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور آسانی میں بھی اسے نہیں بھولتا تو اللہ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اس کی توفیق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی نیکیوں کو اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی نیکیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزانہ کسی ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سچ بولتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا،
تو آہستہ آہستہ یہ عادتیں اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر وہ بڑے بڑے نیک کام بھی آسانی سے کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص چھوٹی برائیوں کو معمولی سمجھ کر کرتا رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دعا نیکی کی توفیق حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ بندہ جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ خاص طور پر وہ دعائیں جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہیں، جو آنسوؤں کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور مجھے اپنی رضا کے کام کرنے والا بنا دے۔ صحبت کا اثر بھی بہت گہرا ہوتا ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، انہی جیسا بن جاتا ہے۔ اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ان کے عمل کو دیکھ کر سیکھتا ہے، ان کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ اس کے برعکس بری صحبت انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی برائی بھی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک خاص راستہ دیتا ہے۔ کسی کو علم کے ذریعے دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے، کسی کو مال کے ذریعے، کسی کو اپنے اخلاق کے ذریعے، اور کسی کو عبادت کے ذریعے۔ ہر ایک کی آزمائش اور اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کی نیکی کو پہچانے اور اس میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرے۔ نیکی کی توفیق ملنے کے باوجود انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اسے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ خود بہت نیک ہے یا اس کے اعمال بہت اعلیٰ ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ یہ توفیق کسی سے بھی واپس لے سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ان سے یہ نعمت چھن نہ جائے۔ شکر بھی نیکی کی توفیق کو بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے، یعنی جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ گناہوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ گناہ دل پر سیاہ دھبے ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ دھبے بڑھ جاتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو نہ نیکی میں لطف آتا ہے اور نہ ہی گناہ پر ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر فوراً توبہ کرے اور آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب انسان اس مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وہ دنیا کی عارضی خوشیوں کے بجائے آخرت کی دائمی کامیابی کو اہمیت دیتا ہے۔ پھر اس کے ہر عمل میں ایک سنجیدگی اور ایک اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی اخلاص اسے نیکی کی توفیق دلاتا رہتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دل کی صفائی، نیت کی درستگی، اللہ سے تعلق، دعا، صبر، شکر اور اچھے اعمال سب ضروری ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ اسے اپنی خاص رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور اسے ایسے مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں نیکی اس کی عادت بن جاتی ہے اور برائی اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکون ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو سرخرو کرتی ہے۔